اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرزا قادیانی کذاب کے جو جھوٹ دجل و فریب ہیں وہ مسلسل اس کی تحریروں سے ہی سامنے آتے رہتے ہیں، اور مرزا قادیانی کی جو تحریریں ہیں وہ خود ہی جو ہے ان کے قادیانیوں کے لیے باعث شرمندگی ہیں، اور ندامت ہوتی ہے ان کو اس پہ بات کرتے ہوئے، کیونکہ جہاں پہ وہ ایک چیز کا دفاع کرتے ہیں قادیانی، وہیں مرزا قادیانی کی کتاب سے اسی کے مخالف کوئی اور بات نکل آتی ہے۔ تو مرزا قادیانی نے جو ہے وہ جہاں پہ تمام جو انبیاء اکرام تھے اور پھر ان کے بعد جو صحابہ اکرام گزرے، پھر تمام جو ائمہ محدثین اور بزرگان دین، ان سب کے جو ہے وہ بارے میں گستاخیاں کی اور ان کے درجات جو ہیں ہمیشہ کم کرنے کی کوشش کی، اور ان کو جو ہے وہ پیچھے جو ویڈیو تھی اس میں بھی یہ میں نے بتایا کہ قرآن پاک تک پہ اس نے کہا کہ اب وہ جو پہلے جو اس کی ترجمے یا تفسیریں تھی وہ اب میرے آنے سے جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہیں، اور جو میں معنی اور حدیثوں کے قرآن کے جو میں بتاؤں گا وہی ہوں گے۔ تو یہاں پہ اب دیکھیے گا کہ مرزا قادیانی جو وہاں اتنی بڑی بڑی باتیں قرآن و حدیث پہ کر رہا ہے، تو اپنی جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے وہ جو دلیل ہے وہ جو پیش کر رہا ہے وہ کہاں سے ہے اور کس کی دلیل پیش کر رہا ہے، وہ اس حوالے میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ جو ہے شیطانی خزائن، اور اس کا جو جلد اس کی جو ہے وہ ہے جلد 3 ہے، اور صفحہ نمبر 481، ازالہ اوہام حصہ دوم ہے، اور جو کتاب کا جو یعنی ازالہ اوہام کا جو پیج ہے وہ ہے 707 اور 708 پہ۔ اب یہاں پہ یہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اب یہ کوئی کریم بخش تھا، اس کی آگے سے جو ہے اب یہاں پہ تحریر جو ہے وہ اپنے آپ کو مسیح ثابت کرنے کے لیے اس کی جو ہے وہ یہاں پہ یہ بات اور گواہیاں پیش کر رہا ہے، اور آگے سے اس نے بھی کس سے سنا اور پتہ نہیں سنا بھی کہ نہیں، اب یہ دیکھیے گا۔ نہ یہاں پہ کوئی مرزا قادیانی کو قرآن کو تو ویسے بھی یہاں پہ جو ہے یہ ویسے بھی نہیں مانتے، اور حدیث کو تو یہ رد کرتے ہیں، تو یہاں پہ وہ اپنی جو ہے وہ دلیل کس کو بنا رہا ہے کہ ایک کریم بخش کہتا ہے وہ اس نے جو ہے وہ شہادتیں لکھی یعنی گواہی دی کہ میرا نام کریم بخش، ولد کا نام غلام رسول تھا، اور یہ آگے اس کے سارا لکھا کہ کس کس ضلع میں رہتا تھا، اس کی عمر 64 سال تھی، اور جو تھا وہ اہل حدیث تھا، اور حلفاً وہ کہتا ہے 30 یا 31 سال کا عرصہ گزرا ہوگا جب تقریباً سن 17 کا مشہور قحط پڑا تھا، اور ایک بزرگ نے یعنی 1900 لکھا ہے، ویسے 1817 میں شاید کوئی قحط پڑا تھا، تو کہتا ہے اس زمانے میں ایک بزرگ گلاب شاہ نام جس نے مجھے توحید کا راز سکھلایا اور باعث اپنے کمالات فکر کے بہت مشہور ہو گیا، اصل باشندہ ضلع لاہور کا تھا، ہمارے گاؤں جمال پور میں آ رہا، ابتدا میں فقیر سالک اور زاہد عابد تھا، اسرار توحید اس کے منہ سے نکلتے تھے، لیکن آخر اس پر ربودگی اور بے ہوشی طاری ہو کر مجذوب ہو گیا، اور بعض اوقات قبل از ظہور باتیں غیب کی اس کی زبان پہ جاری ہوتی اور وہ بیان کرتا تو اسی طرح پوری ہو جاتی۔ ایک دفعہ اس نے مجھے سن 17 کے وہ جو کہتا ہے اب قید پڑا تھا اس کا بھی بتایا، پھر وہ نشان لگایا تھا کہ یہاں سے نہر نکلے گی، تو نہر جو تھی وہ کہتا ہے پھر نکل آئی وہاں سے۔ اب یہ روحانی خزائن جلد 3 کے اگلے صفحے یعنی 482 ازالہ اوہام حصہ دوم میں لکھ رہا ہے کہ پھر جو ہے وہ قحط پڑ گیا، اور بیپاری لوگوں کو قحط میں بہت فائدہ ہوا، اور جو ہے ایک دفعہ اس بزرگ نے عرصہ 30 سال گزرا ہوگا کہ مجھے کہا کہ عیسیٰ اب جوان ہو گیا اور لدھیانہ میں آ کر قرآن پاک کی غلطیاں نکالے گا اور قرآن کی روح سے فیصلے کرے گا، اور مولوی اس کا انکار کریں گے۔ پھر کہا کہ مولوی انکار کر جائیں گے، تب میں نے
تعجب سے پوچھا کیا قرآن میں بھی غلطیاں ہیں؟ تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے. تو اس نے جواب دیا تفسیریں پر تفسیریں ہوگی. اور یہ اب اس قسم کا جو کوئی تھا نیم پاگل شخص، اس کی باتوں کو اب یہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ اپنی جو ہے دلیل بنا کے یہاں کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ جب عیسیٰ آئے گا تو فیصلہ قرآن سے کرے گا. پر اس مجذوب نے اس بات کو دہرایا اور یہ بھی کہا کہ فیصلہ قرآن پر کرے گا اور مولوی انکار کر جائیں گے. پھر بھی یہ بھی کہا کہ جب لدھیانہ میں آئے گا تو قید پڑے گا. پھر میں نے پوچھا عیسیٰ اب کہاں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بیچ قادیان کے، یعنی قادیان میں. تب میں نے کہا قادیان تو لدھیانہ سے 30 کوس ہے، وہاں عیسیٰ کہاں ہے؟ اور لدھیانہ کے قریب ایک گاؤں ہے جس کا نام قادیان ہے. تو اس نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، ضلع گرداسپور میں بھی کوئی گاؤں ہے جس کا نام قادیان ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا کہ عیسیٰ نبی اللہ آسمان پر اٹھائے گئے اور کعبہ پر اتریں گے؟ تب اس نے جواب دیا کہ عیسیٰ ابن مریم نبی اللہ تو مر گیا، وہ نہیں آئے گا. اور آگے کہتا ہے کہ اس نے کہا ہم بادشاہ ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. اور اب یہی بات جو ہے، اب یہ دیکھیے گا کہ اس نیم پاگل شخص کی بات کو یہ مرزا قادیانی نے جو ہے وہ ان ساروں سے جلدی جلدی لے کے شہادت اور حجت بنا کے اپنے لیے جو ہے وہ یہاں پہ اب پیش کر. اب یہاں مرزا قادیانی کے ایک مرید کی لکھی ہوئی کتاب بھی ہے جس کا نام انہوں نے حیات طیبہ لکھا ہے، اور یہ لکھی ہوئی ہے شیخ سوداگر عبدالقادر سوداگر مل صاحب جو کوئی تھے اس نے. اور آگے اس کے صفحہ نمبر 102 پہ بھی یہ سائیں گلاب شاہ کی جو شہادت اور یہ سارا واقعہ اس نے بھی اسی طرح لکھا ہے یہاں تک. اور یہ واقعہ اس نے لکھا ہے 14 جون 1891 میں. اب یہاں پہ وہ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ عرصہ 30 سال گزرا، یعنی 1817 کا جو قحط پڑا تھا، تو 1817 سے جو ہے 91 تک کا لگائیں تو وہ تو بڑا کوئی 30 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے. اور اب آگے اسی کتاب کے اگلے صفحے یعنی 103 پہ یہ لکھ رہا ہے کہ اس مجذوب نے مجھے صاف صاف یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس عیسیٰ کا نام غلام احمد ہے. اب یہ مرزا قادیانی نے یہ بات یہاں پہ نہیں لکھی، جو اس کا مرید جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس نے ایک چیز کا اضافہ بھی کر دیا. تو مرزا قادیانی نے تو یہ اتنی اہم بات تھی کہ یعنی نام بتا گیا تو لکھی نہیں، اور مرید سے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نام بتا گیا تھا مجھے. اب یہ بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مرزا قادیانی کے جو یہ اس نے لکھا ہوا ہے 14 جون 1891 کو، اور لکھ رہے ہیں کہ قریباً 30 سال کا عرصہ ہو گیا. اب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اوپر سے ادھر کہہ رہا ہے کہ 1800 جو ہے وہ 17 میں، یعنی وہ جو اس نے پیشگوئی کی تھی کہ وہ وہاں پہ ایک قحط پھیلے گا لدھیانہ میں اور ادھر، تو وہ جو ہے وہ قحط بھی پڑ گیا تھا اور یہ بھی ہو گیا تھا. تو یہاں پہ اب کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے عرصہ 30 سال، تو مطلب یہ واقعہ جو ہے پھر وہ جو کوئی بزرگ کا بتا رہا ہے وہ تقریباً یعنی کوئی 74 یا اس طرح کے سال بن رہے ہیں 1817 سے لے کر 1891 تک کے. تو یہ پھر وہ جو بندہ ہے اس کی اپنی عمر کہہ رہے ہیں کہ 64-65 سال تھی. تو پھر اس نے جو ہے وہ مطلب کہ اس کو کیا پتا کہ 1817 میں کوئی قحط بھی پڑا تھا اور جو نہر بھی نکلی تھی اور کیا کچھ ہوا تھا. تو یہ اس کو ساری باتیں جو ہیں وہ کہاں سے پتہ چلی، کیونکہ وہ تو بہت پرانا واقعہ بیان کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے جلدی جلدی اس کی جو ہے وہ اٹھا کے لکھ لی کہ ان کی سب کی شہادتیں، اور 4 بندے اس کے ساتھ اور بھی ملا دیے جنہوں نے شاید اس کے منہ سے بس خالی سنا ہے، اور ایک نیم پاگل اور اس شخص کی باتوں کو جو ہے وہ گواہی بنا رہا ہے. حالانکہ مرزا قادیانی جو ہے وہ قرآن پاک کی تمام آیات کا انکار کرتا ہے اور ان پہ تعویلات کرتا ہے. احادیث مبارکہ کا جو حضرت عیسیٰ کے نزول پہ ہیں ان کے اندر اتنی جو ہے وہ تعویلات کر کے ان کے معنی بدلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے.
تو یہاں پہ ایک نیم پاگل شخص جس کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی تاریخ کی کسی اس میں اس کا درج ہے، ایک بندے کی سنی سنائی بات وہ پتہ نہیں اس نے ایسے کہی یا نہیں کہی تھی، یا اس نے کیا کہا، خود لکھا ہے کہ اس کو ہوش نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کی بات کو یہاں پہ مرزا قادیانی دلیل حجت بنا کے پیش کر رہا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ جو عیسیٰ یعنی جو مسیح یا عیسیٰ ہیں وہ قادیان میں جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ ہو چکا ہے، حالانکہ جو جس زمانوں کی وہ بات کر رہا ہے 1817 سے اور اس کے بعد تک کی، تو پتہ نہیں پھر وہ کس بارے میں کہہ رہا ہے اور کس کی باتیں کر رہا تھا، اور اصل بات جو ہے وہ کس وقت کی تھی یہ بھی کوئی نہیں پتہ۔ عرصہ 30 سال جو ہے ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، اس کے اندر کسی بندے کی بھی بے شک بہت تیز یادداشت ہو، اس کو حرف بحرف یہ باتیں یاد نہیں رہ سکتی ہیں۔ وہ جو لکھ رہا ہے کہ وہ جو جنہوں نے یہ پیش کیا ہے 64-65 سال ان کی ایج ہے، اور جو ہے اس پہ 30 سال وہ گزر چکے ہیں، وہ جو بھی بابا ہے بزرگ اس کو کہہ کے گیا تھا، تو مطلب کہ 30 سال میں تو بڑی جو ہے وہ باتیں انسان کے دماغ سے نکل بھی جاتی ہے، لیکن وہ بندہ جو ہے وہ بڑی لکھ رہا ہے، حرف اور تفصیل لکھ رہا ہے، اور مرزا قادیانی جو کہہ رہا ہے اس کو شہادتیں بنا کے پیش کر رہا ہے۔ تو ایک نیم پاگل شخص کی جو ہے وہ بات کو مرزا قادیانی نے سچ مان کے یہاں پہ دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے سچے انبیاء کرام ہیں ان کی تمام جو معجزات، ان کی باتیں، ان کو مرزا قادیانی جو ہے وہ انکار کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ غیب کا علم تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، کسی نبی کے پاس نہیں تھا، نہ کسی صحابہ کرام کے پاس تھا، نہ کسی اللہ کے ولی کے پاس ہے، نہ ان کی کوئی کرامت، اور یہاں پہ وہ ایک جو شخص ہے جس کو کوئی پتہ نہیں کہہ رہا، اس کو پہلے سے جو ہے بڑا جو تھا وہ پیش گوئیاں یعنی غیب کا علم تھا وہ کرتا تھا اور صحیح ہو جاتی تھی۔ یہاں پہ وہ اس کی جو ہے وہ مان رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام ہیں وہ مرزا قادیانی ہمیشہ ان کا انکار کرتا رہتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔